سلطان صلاح الدین ایوبی، جن کا پورا نام ناصر صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا، 1137 میں مسلم خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ مصر اور سیریا کے حکمران اور ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ مسلمانوں کے عظیم سیاسی و عسکری لیڈر تھے۔ انہوں نے بچپن سے ہی عسکری کاموں میں دلچسپی دکھانا شروع کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کا فاتح بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے جن سے آپ پہلے ناواقف ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صلاح الدین ایوبی کو تاریخ ایک عاجز اور فیاض حکمران کے طور پر یاد کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کیسے فوجی صفوں کو منظم کرنا ہے، اور وہ علاقے جو اس نے فتح کیے ہوئے تھے اس میں رہنے والے لوگوں کی رہائش، خوراک اور باقی ضروریات زندگی کا اچھی طرح انتظام کیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ جب اس نے یروشلم فتح کیا تو اس میں رہنے والے عیسائیوں کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی پرخلوص اور عاجزانہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی بچپن سے ہی فوجی کاموں اور بہترین جنگی حکمت عملی میں دلچسپی رکھتے تھے، اور بچپن سے ہی فوجی قیادت سے بھرپور اس نوجوان نے اپنے چچا کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محض 14 سال کی عمر میں فوج کی نمائندگی کی۔ ان کے چچا مسلم فوج جس کے سربراہ نور الدین زنگی تھے، اس میں اعلیٰ درجے کے افسر تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا سے جنگی صلاحیتیں اور ہنر سیکھا اور ان کا ہر جنگ میں ساتھ دیا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے اپنے چچا کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک قابل طالب علم تھے۔ انہیں عربی اور سیاست میں مہارت حاصل تھی، اور وہ اس دور کے چند پڑھے لکھے عربی حکمرانوں میں شامل کیے جاتے تھے۔ اپنی فتح کی گئی ریاستوں میں اسلام کو پھیلانے میں جتنا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی نے ادا کیا، شاید ہی کسی اور حکمران نے کیا ہو۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا سپہ سالار تھا جس نے جنگیں نہ صرف دشمن کو شکست دے کر بلکہ دشمنوں کے دل جیت کر جیتیں۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیسری صلیبی جنگ میں دشمن کا سپہ سالار بری طرح بیمار ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا ذاتی ڈاکٹر دشمن سپہ سالار کے علاج کے لیے بھیجا۔ ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ ایک سپہ سالار کا گھوڑا میدان جنگ میں مارا گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے تازے گھوڑے اس کی طرف روانہ کیے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس سپہ سالار کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچاؤں۔ ناظرین کرام، صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسانی کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں وہ فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کرنا سلطان نور الدین زنگی کا خواب تھا، جسے سچ کرنے کے لیے نور الدین زنگی نے کئی بار کوششیں کی، مگر نور الدین زنگی اپنے اس خواب کو پورا نہ کر سکے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب حکومت سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنبھالی تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں بیت المقدس کو عیسائیوں سے فتح کروں گا، کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تصور کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے ساتھ ایک گھمسان کی جنگ لڑی اور کئی ہفتوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں فاتح قرار پائے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کا اعزازی لقب دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو آپ کے دشمن بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان ساری عمر صلیب سے برسر پیکار رہے، اس کے باوجود مسیحی حکمران اور عیسائی مورخین نے سلطان کی فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کی دل کھول کر تائید کی ہے۔ مسلمانوں کا یہ عظیم سپہ سالار مارچ 1193 میں یروشلم کی جنگ بندی کے کچھ ماہ بعد خالق حقیقی سے جا ملا۔ جامع مسجد دمشق کا جوار ان کی آخری آرامگاہ قرار پایا۔ ناظرین، آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو ان کے پاس صرف ایک سونے کی اور 40 چاندی کی اشرفیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فاتح نے اپنی تمام دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی تھی، اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کی نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ اپنے حصے کی تمام دولت صدقات میں بانٹنے کے بعد ان کے پاس کبھی اتنا بچا ہی نہیں کہ زکوٰۃ لاگو ہو سکے۔ ناظرین کرام، ہر سال اپنی روحانی بیٹریاں چارج کروانے، مکہ کا قصد کرنے والے، کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے والے، در کعبہ کو اپنے لیے کھلا ہوتے دیکھنے والے ہمارے تاجدار شاید یہ بھی نہیں جانتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی حج بھی نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حج اپنی رقم سے ہوتا ہے اور حکمران کے لیے اس وقت جب اس کو اپنی رعایا کی ذمہ داریوں سے فرصت مل جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس نہ کبھی مال اکٹھا ہو پایا اور نہ اس کی ذمہ داریوں نے اسے مہلت دی۔ حج کی خواہش ہی رہی اور حیات موت کی آغوش میں جا سوئی، اور آج بھی یورپ اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔
ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے یا اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ مزید ایسی انفارمیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل البرق انفو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرق انفو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔